رات کا وقت تھا۔ ماہا اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ جب فون کی بیل ہوئی تو ماہا نے فون اٹھا کے دیکھا تو دانیل کی کال تھی۔ ماہا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ فون کا بٹن دبانے کے بعد فون کو کان سے لگا کر جی کیا حال ہے؟ ماہا بہت دھیمی انداز میں بات کرتی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں، آپ کی آواز کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ دانیل نے ماہا کی آواز سن کر کہا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، ماہا نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ دانیل نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ بس ہلکا سا بخار ہے، ماہا نے دانیل کی پریشانی دور کرتے ہوئے کہا۔ اوہو، ڈاکٹر کو چیک کروایا؟ دانیل نے کہا۔ تو ماہا نے بتایا جی کروایا اور میڈیسن بھی لی، اب بہتر ہے کافی۔ سر میں درد بھی ہو رہا ہوگا؟ دانیل نے سوالی انداز میں پوچھا۔ جی، ماہا نے ہلکی آواز میں کہا۔ میری گود میں سر رکھو، میں دبا دوں، دانیل نے نرم لہجے میں کہا۔ تو ماہا کا دل دھک سے دھڑکا تھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، ماہا نے فوری کہا تو دانیل نے پھر محبت سے کہا۔ میری گود میں سر رکھو، میں دبا دوں، دانیل نے نرم لہجے میں کہا۔ تو ماہا کا دل دھک سے دھڑکا تھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، ماہا نے فوری کہا تو دانیل نے پھر محبت سے کہا۔ ماہا میری جان، اپنا خیال رکھا کرو، بس ہماری شادی تک، اس کے بعد میں اپنی جان کا خیال خود ہی رکھ لوں گا۔ دانیل ایسا احساس دلا رہا تھا کہ ماہا اس کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے، اور پھر کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے ماہا، تم میری ساری دنیا ہو۔ میں تمہیں تھوڑا سا بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، پلیز اپنا دھیان رکھا کرو۔ دانیل کی ان باتوں کی وجہ سے ماہا کو اپنا آپ ہمیشہ اسپیشل لگتا تھا۔ وہ رات کو ہونے والی دانیل سے گفتگو کو دن میں بھی یاد کر کے خوش ہوتی رہتی تھی اور خود کو دنیا کی سب سے خاص لڑکی تصور کرتی، کیونکہ دانیل کا محبت بھرا لہجہ اور اپنائیت اس قدر احساس کے لیے بہت منفرد تھا۔ دانیل کی باتوں سے ماہا کو اپنے آپ سے محبت ہونے لگی تھی۔ اب زیادہ خیالوں میں وہ خود کو دانیل کے قریب پانے لگی تھی۔ دانیل کی باتیں اتنی تصوراتی تھی کہ ماہا آنکھیں بند کر کے سنتی اور محسوس کرتی رہتی تھی۔ گھر میں ماہا کی شادی کی تیاریاں شروع تھیں۔ اب آئے دن شاپنگ کا سلسلہ شروع تھا۔ ماہا اور اس کی ماما ہی زیادہ تر مارکیٹ جایا کرتی تھی اور گھر میں ملیحہ بھابھی آئمہ کے ساتھ کھانا وغیرہ بنانے میں مدد کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی اکثر تائی اماں سے ڈانٹ ڈپٹ ہوتی رہتی تھی۔ ملیحہ تائی اماں کی مدد کروانے کی بجائے ماہا لوگوں کی طرف ہی زیادہ تر رہتی تھی۔ ملیحہ ماہا کے چھوٹے بھائی سمیر کو پسند کرنے لگی تھی اور ماہا اس بات کو جانتی تھی، لیکن سمیر کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ ملیحہ کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ آج وہ مارکیٹ سے جب شاپنگ کر کے واپس آئیں تو سمیر بھاگتا ہوا ماہا سے ٹکرایا، جس کے ہاتھ میں کھانے کا بڑا چمچ پکڑا ہوا تھا، اور اس کے پیچھے ملیحہ ہاتھ میں چمچہ پکڑے ہوئے بھاگتے ہوئے آئی اور ماہا اور چچی کو دیکھ کر رک گئی تھی اور شرمندہ بھی ہو رہی تھی، اور سمیر کی ہنسی اور شرارت والے انداز کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کی ساری شرارت تھی۔ اتنے میں تایا جی بھی آ چکے تھے اور انہوں نے سب دیکھ لیا تھا، اور پھر ملیحہ کو خوب ڈانٹ پڑی تایا جی سے، جسے دیکھ کر سمیر کو خوشی ہو رہی تھی، مگر ملیحہ کو کافی برا لگا تھا اور اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا، کیونکہ سمیر ہمیشہ سے ہی اسے ستاتا اور ڈانٹ ڈلواتا رہتا تھا، پھر خوشی خوشی گھر سے باہر نکل جاتا تھا، لیکن آج تو کافی زیادہ ہی ہو گئی تھی، اور وہ بھی تایا جی سے۔ ماہا نے سامان کمرے میں رکھا تو اتنے میں ملیحہ اپنے کمرے میں ہی جا چکی تھی۔